السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں سبھی مولیوں کے پراٹھے اور مختلف قسم کے پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے بنائے لال مولیوں کے پراٹھے۔ ویسے تو میں سفید مولیوں کی بناتی ہوں، لیکن میری مدر ان لاء نے کہا کہ نہیں اب لال کی بناتے ہیں، تو جی ہم نے لال مولیاں لے کے آئے، اس کو ہم نے اچھے سے چھیل لیا اور اب اس کو واش کر لیں گے اور اس کو کدوکش بھی کر لیں گے۔ مولیاں صاف کرتے ہوئے میرے ہاتھ بھی ریڈی ہو گئے تھے اور ان کو میں نے کدوکش کر لیا صاف کر کے۔ سب مولیوں کو میں نے اس طرح سے ہی کدوکش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کدوکش کر لیا۔ اب ہم نے لینا ہے ایک ململ کا کپڑا اور اس میں ایڈ کریں گے ہم کدوکش کی ہوئی مولیاں، یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے، اور مولیوں کا جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو نکال دیں گے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی دبا کے نکال سکتے ہیں، لیکن ایسے تو ہاتھ ہی بہت درد کرنے لگ جاتے ہیں اگر ہاتھوں سے لگے رہو تو ایزی ہے کہ آپ ململ کے کپڑے میں ہی کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا پانی اس طرح ہم نے نکال دینا ہے، باقیوں کو بھی ہم اس طرح ہی پانی نکال دیں گے سب کا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جب ہم روٹیاں بنا رہے ہوتے تو ہماری روٹیاں ایزیلی بن سکیں، اگر اس میں پانی ہوگا تو پھر روٹیاں ہماری بن ہی نہیں سکیں گی، جو پراٹھے ہیں ہمارے مولیوں کے وہ تیار ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کا پانی سارا نکال دیا ہے، پانی کو باقی ویسٹ کر دیں گے۔ یہ جی کدوکش کی ہوئی مولیاں تیار ہیں۔ ہاں اگر آپ ململ کے کپڑے سے پانی نہیں نکالنا چاہتے تو آپ ان کو کدوکش کر کے تو کسی برتن میں اس کا پانی سکھا بھی سکتے ہیں چولہے پہ رکھ کے۔ اور یہ آئیڈیا میرا تو نہیں ہے، مجھے ٹک ٹاک پہ یہ کمنٹ آیا تھا کہ نہیں ہم پانی اس کا چولہے پہ رکھ کے خشک کرتے ہیں۔ تو دھنیا بھی صاف کر لیں گے اب، اور اس میں دھنیا ایڈ کر دیں گے واش کر کے، اور اس کے علاوہ اس میں ہری مرچ ایڈ کروں گی میں، ایک ہری مرچ میں نے ایڈ کی تھی، اس کو اچھے سے چاپ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں 1 چمچ نمک ایڈ کیا، 1 چمچ ہی میں نے ریڈ چلی ایڈ کی، ساتھ ہی 1/4 چمچ میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا اور تھوڑی سی کالی مرچیں بھی ایڈ کی کہ ذرا فلیور اچھا سا ہو جائے۔ اکثر میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کرتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو بہت ہی نرم ہاتھوں سے پیار سے مکس کر لیں گے۔ یہ مکس ہو رہی ہیں تو ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹا سا کام کر دیں، ویڈیو کے نیچے ایک چھوٹا سا سبسکرائب کا بٹن لکھا ہوگا، اس کو پریس کر دیں اور لائک کے بٹن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے ہی میری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ یہ جی ہم نے مکس کر لیا، یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے مکس ہو گیا۔ نمک وغیرہ چیک کر لیں، اپنے فلیور کے حساب سے رکھیں، اور اب ہم نے 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیے روٹیوں کے، اور اس میں جو میٹیریل ہم نے تیار کیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو سفید مولیوں کو بھی بنائیں، وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں، اور لال مولیوں کے پراٹھے بھی بہت ہی مزے کا فلیور دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مولیاں ہیں وہ تھوڑا سا ٹیسٹ میں اسپائسی ہوتی ہیں، تو پھر جو پراٹھے بنتے ہیں وہ ذرا کرارے بنتے ہیں اور مزہ آتا ہے کھانے میں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے لال مولیوں کے پراٹھے نہیں کھائے تو مجھے بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ میں بھی فرسٹ ٹائم ہی بنا رہی تھی اور فرسٹ ٹائم ہی لال مولیوں کے پراٹھے کھا رہی تھی، اور آنیسٹلی مجھے پسند آئے ہیں۔ یہ جی ہم نے روٹی بیل لی ہے اور اس کو توے پہ ڈال لیں گے۔ اور یہ کچن میں نے اپنے جو چولہا ہے اس کے اوپر ہی ایک چھوٹا سلنڈر والا چولہا ہے اس کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ اکثر دن میں تو گیس آتی نہیں ہے صبح کے ٹائم، اور پھر دوپہر کو آتی ہے جا کے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری گیس دوپہر کے ٹائم بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ چھوٹا چولہا رکھا ہوا ہے، اس کو میں ایزیلی کہیں بھی رکھ سکتی ہوں، تو پھر میں چولہے کے اوپر ہی اس کو رکھ لیتی ہوں اور اس کو استعمال کر لیتی ہوں۔ ہم اکثر اسی سے پھر کام چلا لیتے ہیں اگر گیس نہ آ رہی ہو تو۔ اور آپ کے ایریے میں گیس کے کیا حالات ہیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور یہ دیکھیں جی باتوں ہی باتوں میں ہمارا پراٹھا بھی تیار ہو گیا ہے، تو اس کو نکالیں، گرما گرم کھائیں، اور دہی کے ساتھ کھائیں یا چائے کے ساتھ، جیسے بھی آپ کو پسند ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔